اچھا جی، یہ جو انٹرویو ہے ظاہر ہے بہت زیادہ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ایک پیٹرن بنایا ہے کہ آپ کو ایک تو کچھ بنیادی جنرل چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی جائیں گی اس پلیٹ فارم پر، اور وہ یہ ہیں کہ انٹرویو کے لیے سب سے پہلا جو آپ کا ایک امپریشن ہوتا ہے وہ آپ کے گیٹ اپ کا ہوتا ہے، آپ کی ڈریسنگ کا ہوتا ہے. کہ آپ جو ہے وہ انٹرویو پینل کے سامنے جب جا رہے ہیں تو پہلا امپریشن جو پڑے گا وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح کا لباس پہن کے جاتے ہیں اور کس طرح سے آپ جو ہے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. چونکہ مین جو آپ جب انٹر ہوتے ہیں پینل کے سامنے تو وہاں سے ہی وہ آپ کو آبزرو کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کس طرح سے ان کو مخاطب کرتے ہیں یا اجازت لے کے اندر جاتے ہیں. تو بہرحال سلام کرنے کا انداز ہے، پھر آپ کے وہاں پہ بیٹھنے کا انداز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ آبزرو ہو رہتی ہیں. ظاہر ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. باقی جو خاص طور پہ جو ممبر ہیں، جو چیئرمین ہیں پی پی ایس سی کے، وہ ان کی بھی بڑی اسٹرانگ آبزرویشن ہوتی ہے اس پہ کہ ہم کس طرح کے جو لیکچرر ہیں ان کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے آپ بھلے آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ٹائی کوٹ لگا کے جاتے ہیں، موسم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، یا پھر آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں اور اس پہ ویسٹ کوٹ پہن لیتے ہیں، یا آپ کی چوائس ہے جس میں آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں وہ آپ لباس پہنیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ اس کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ مد نظر رکھیں کہ کوئی کس کلر چوائس آپ کی کون سی ہے، کس طرح کا لباس آپ پہن رہے ہیں. فارمل ڈریسنگ جو ہے نا وہ ہونا بڑا ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ خاص طور پہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک فارمل ہیں اور ڈریسنگ کا آپ کتنا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہیں آپ کی گیٹ اپ کے حوالے سے چیزیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ کا نالج ہے، جو آپ کی انفارمیشن ہے سبجیکٹ سے متعلق، وہ اس سے پہلے آپ کی جو ریٹن ٹیسٹ ہے، مصافحہ نہیں ہوتا جی، صرف سلام ہی ہوتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ اجازت بھی آپ کو ظاہر ہوتی ہے کیونکہ آپ وہاں پہ مدعو کیے جاتے ہیں، تو اجازت لینے کی بھی اس طرح ضرورت نہیں ہوتی. آپ صرف جو ہے وہ دروازہ اوپن ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی ہوتا ہے، اگر کوئی نہیں ہوتا تو آپ اسے کھولتے ہیں جب آپ کو بلایا جاتا ہے، اور جب جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں. اور میجورٹی کیسز میں یہی ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ آپ سے بیٹھنے کا کہتے ہیں، تو آپ اچھے انداز میں اس چیئر کو جو ہے اس پر بیٹھتے ہیں. چیئر دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ چیئر ہے کہ جو جس پہ آرم ریسٹ ہوتے ہیں، مطلب بازو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے. اگر وہ آرم ریسٹ والی چیئر ہے تو آپ نے لازمی اسی پہ ہی بازو رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ آرم ریسٹ والی چیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ سامنے ہاتھ رکھنے، اپنی جو ٹانگیں ہیں مطلب آپ کے ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں کو ٹچ کر رہے ہوں گے، اس طرح سے بیٹھنے ہوں گے. ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کے بیٹھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کے بیٹھے ہوں. تو یہ اصل میں آپ کی جو کنفیوژن ہے اسے اور لیک آف کانفیڈنس جو ہے اسے ظاہر کرتا ہے. تو یہ چیز بھی آپ کی آبزرو ہوتی ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اندر دے کے بیٹھے ہوں، اس طرح بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے طریقہ. یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اس طرح اگر سوال کرتے جائیں گے تو میرے لیے بھی گفتگو کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا، اور ہم جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اس کو کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. علی اکبر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، وہ بس تھوڑا مطلب شاید کوشچن اس طرح کا کہ وہ چیئر جو ہوتی ہے بالکل ٹیبل کے ساتھ رکھی ہوتی ہے یا تھوڑا فاصلے پہ ہوتا ہے؟ مطلب ایک تو اس لیے پوچھا کہ آپ کی میری آواز ان تک آسانی سے جائے گی، اور دوسرا ٹیبل میں چھپی ہوتی ہیں ٹانگیں وغیرہ، اس لیے میں نے وہ کیسے تاکہ کلیئر ہو دیکھیں جائے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ چیئر انہوں نے ایڈجسٹ کر کے رکھی ہوتی ہے تاکہ ہر ایک کو آ کے ڈریگ نہ کرنی پڑے. لیکن اگر اس حالت میں پڑی ہے کہ وہ بالکل ساتھ چپکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی پہلی باری آ گئی اور اس سے پہلے ایڈجسٹ نہیں ہوئی چیئر، تو آپ اسے
پیچھے سے چیئر کے پیچھے کھڑے ہو کے چیئر کو اٹھائیں اچھے انداز میں, ڈریگ نہیں کرنا ہے, گھسیٹنا نہیں ہے, اٹھائیں اور ایک ریزنیبل فاصلے پہ رکھیں اور بیٹھ جائیں. اچھا ٹیبل کے ساتھ چپک کے نہیں بیٹھنا اور نہ ہی آپ نے اپنے ہاتھ ٹیبل پہ رکھنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے چیئر تک ہی محدود رہنا ہے. یہ نہیں کہ جیسے ہم ایک انفارمل انداز میں بیٹھتے ہیں ہم اپنے بازو جو ہے یا ہاتھ جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا, آپ نے صرف چیئر تک ہی محدود رہنا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب جس بھی اگر کوئی مائک ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر لیں, اگر مائک نہیں ہے تو اپنی آواز جو ہے اتنی رکھیں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں سب کو آپ کی آواز سنائی دینی چاہیے, ٹھیک ہے. اور علی عباس صاحب, ہاں جی جی سر کلیئر ہے. اور سوال ساتھ پوچھتے جائیں گے نا, میرے لیے بڑی آسانی ہوگی, ہم انہی ٹاپک کو ایڈریس کر سکیں گے جو آپ کے جو سوالات ہوں گے جو. جی سر السلام علیکم. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. جی ابوبکر سر وہ تیاری کے حوالے سے موجودہ جو ایشوز چل رہے ہیں یا HEC یا HED, ان کے چیئرمین وغیرہ یا ان کے کتنے اراکین ہیں, کب یہ ان کی بنیاد, یہ بھی کچھ چیزیں تیار کرنی ہے کہ بس سمپل تیاری اور کرنی ہے؟ دیکھیں ایک جنرل نالج ہے وہ تو کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے. عام طور پہ جو چیئرمین ہے وہ جنرل نالج سے متعلق سوالات کرتا ہے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپ کو سبجیکٹ سے پوچھیں گے. کرنٹ افیئر جو حالات چل رہے ہیں اس پہ آپ کی ایک پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے. باقی تو ظاہر معلومات کا سمندر ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب ایکوریٹ دیں یا آپ کو ہر چیز کا ہی پتہ ہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے, کوئی ایسی معلومات جو آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے, تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ اچھے انداز میں سوری کر سکتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے. تو اس میں اصل میں ہماری جو کنفیوژن ہے نا, یہ لیک آف کانفیڈنس ہے یا ہیزیٹیشن ہو جاتی ہے, وہ ہمیں اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں معلومات کا ایک امپار ہمارے پاس نہیں ہوتا, تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ضروری نہیں ہے بندے کو ہر چیز کا, لیکن وہ آپ کی کس چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے سوال پوچھا تو اس کے جواب میں آپ کا انداز کیا تھا. آپ گھبرا گئے, آپ ڈر گئے, پریشان ہو گئے, یا آپ نے اپنا جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھا اور اعتماد سے جو ہے اس کا جواب دیا, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. شکریہ. چلیے اچھا, اس میں جو ویسے ہم شیڈول بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے آپ سے. اس میں جو انٹرویو کی بیسک چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا, جو عموماً ایک پہلا کوسچن ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے جو ہر بندے کو ایک ہوم ورک کے طور پہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے, تعارف کیا ہے, ٹھیک ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ویسے میں اس میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ سارے لوگ, ٹھیک ہے, جو انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنا ایک تعارف نا اچھا سا تعارف بنا لیں, کوئی 1-2 منٹ کا. اس کو بھلے آپ لکھ لیں بیٹھ کے اچھے الفاظ میں, اور اس کی جو ہے وہ باقاعدہ مشق کر لیں, ٹھیک ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل چھوٹی چھوٹی انفارمیشن اپنے بارے میں دیں. آپ اپنا نام بتاتے ہیں, اپنا بتاتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں, اور پھر آپ کی گریجویشن کہاں سے ہے, اور اس سے پہلے اگر آپ کوئی پوزیشن ہولڈر ہیں, آپ کی کوئی ڈسٹنکشنز ہیں, تو وہ آپ ضرور مینشن کریں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ہائر ڈگری ہے وہ کہاں ادھر سے ایک ہے. کوسچن تھا سر. جی سر اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ مطلب کوئی اگر بتا دیتا ہے کہ میری فرسٹ پوزیشن ہے یا میرا گولڈ میڈل ہے, تو اس کا برا ایفیکٹ پڑتا ہے, مطلب وہ پھر آپ کو ہٹ کرتے ہیں. اس مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ گولڈ میڈل ہو, آپ کو آ نہیں رہا, تو مطلب پزل بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ بتانا چاہیے ایگزیکٹلی یا کچھ پزل لوگ ہی ایسے کرنے جن کے کی وجہ سامنے سے ہوتا ہے. وہاں پہ آپ جی کا اعتماد ہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا آپ کو معلوم ہونا یہ ضروری نہیں ہے. وہ آپ کا اعتماد ہی دیکھیں گے کہ آپ نے یہ بات کی, آپ ہیں, تو اب آپ اپنے آپ کو بحال رکھ پا رہے ہیں یا پھر آپ لوز کر جاتے ہیں اپنا اعتماد. اپنے اعتماد کو نہیں کھونا آپ نے, ٹھیک ہے. علم تو ظاہر ہے یا معلومات تو ظاہر ہے اتنی ہی ہیں جو آپ کی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اپنے اعتماد کو بحال رکھنا ہے وہاں پہ.
ٹھیک ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی برا اس کا امپیکٹ پڑے. ہاں یہ برا امپیکٹ پڑ سکتا ہے کہ اگر آپ اوور کانفیڈنٹ بن رہے ہیں ان کے سامنے. ٹھیک ہے. ایک آپ کی جو ہے اعتماد کے ساتھ ایک ہمبل اپروچ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا اور نہ ہی شو کرنا ہے کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی مراد وہ تھی کہ اگر آپ اپنی پوزیشن کا بتائیں گے تو اس سے شاید یہ لگے کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں. آپ کے انداز سے ایسا نہ لگے. آپ اسے اچھے اعتماد والے انداز میں بتائیں. تو یہ میرے خیال میں بتانی چاہیے چیز. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ کی ڈسٹنکشن ہے اور ہزاروں میں ایک آپ ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایوائڈ کرنے والی سر چیز کون سی ہے جی؟ وہ اوور کانفیڈنٹ. ادھر میں آج ایک بندے سے ملا ہوں, جی اس کی نا 2021 میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے فزکس میں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ صاحب 43 جو ہے میرٹ تھا 43 اور میرے آئے تھے 67. ٹھیک ہے. یعنی 24 نمبر زیادہ تھے میرے, بہت زیادہ نمبر ہیں, میرٹ سے بھی 24 اوپر ہو. کہتے جب میرے سے انہوں نے سوالات کیے تو میں نا اوور کانفیڈنس ہو گیا نا وہاں پہ. ہاں جی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس لڑکے کے 46 تھے وہ ٹاپ پہ آ گئے. بالکل. مطلب میرے اس میں اتنے زیادہ تھے, لیکن مجھے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے انہوں نے کتنے نمبر دیے ہیں, تقریباً جو ہے نا 60 کے لگ بھگ دیے ہیں. تو بالکل میں وہی. نا بالکل. وہ کہتے ہیں کہ اوور کانفیڈنس میرے وہ ریٹرن میں نمبر زیادہ تھے اس لیے مجھے سیٹ مل گیا ہے. میں بھی ورنہ جو ایک ہے اپنے نا دوست کو جانتا ہوں, انہوں نے 2 دفعہ پوزیشن لی, میٹرک میں بھی انٹر میں بھی ان کی پوزیشن تھی, لیکن وہ 2 ہی دفعہ ریجیکٹ بھی ہوئے انٹرویو میں. ٹیسٹ میں بھی ظاہر ہے وہ ٹاپ کرتے رہے, یعنی اچھے نمبروں سے ٹیسٹ پاس کیا, باوجود اس کے وہ ریکمینڈ نہیں ہوئے اس کے لیے پی پی ایس سی میں. اس کی ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اوور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ان پہ امپوز نہ کریں کہ آپ تو جی پوزیشن ہولڈر ہیں اور آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, یہ ایسا شو بالکل نہ کریں, لیکن مینشن ضرور کریں اچھے انداز میں. ٹھیک ہے. اگر وہ اس سر پہ آئیے کوئی. جی سر ہینڈ گسٹرز کو لے کے 2 طرح کی سجیشنز دی جاتی ہیں کہ آپ ہاتھوں سے اشارے کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے اشارے نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی اس حوالے سے کچھ بریف کر دیجیے گا. دیکھیں, آپ ایک وقت میں 2 ہاتھوں کا اشارہ نہیں کریں. آپ اگر وہ آرم ریسٹ والی چیئر ہے نا جس پہ بازو رکھنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ آف اینڈ آن ہلکا سا اشارہ کر سکتے ہیں. ہلکا سا اشارہ کرنا چاہیے, بہت زیادہ نہ ہو. بہت زیادہ کیوں نہ ہو, بہت زیادہ ہم اشارے تب کرتے ہیں جب ہم آرگیومنٹس کی صورت میں ہوتے ہیں نا, ہم کسی سے بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اشارے اتنے زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت کرنا چاہیے, بالکل سٹل ہو کے بھی نہیں بیٹھنا آپ نے. ہاں بیٹھنے کے انداز میں یہ ہے کہ آپ بالکل جو ہے نا پیچھے چیئر کے ساتھ جو ہے نا لگ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ایسے آگے ہو کے جھک کے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کی کانفیڈنس کو لوز کرنے والی بات ہے کہ آپ اپنا اعتماد اتنا نہیں رکھ پائے. لیکن اشارے ہلکے پھلکے کر سکتے ہیں, بہت زیادہ نہیں کرنے. جی اور اچھا سر, یہ انٹرویو سے پہلے پینل جو ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ پینل کیا ہوگا؟ اس کے جاننے چیئرمین کی کا تو سنا ہے ضرورت پتہ کیا ہے؟ چل جاتا ہے, باقی سبجیکٹ اس کے سر جاننے عام کی طور پہ سائیکی معلوم ہو جاتی ہے یا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ کس فن کا ماہر ہے, تو بندہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار چلیں ہو جاتا ہے اگر یا آپ شہرت ہوتی ہے. کی. ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اگر آپ کی ایسی کوئی قسمت ہے, آپ کی کوئی اپروچ ہے, آپ اگر پتہ کر سکتے ہیں یا چل جاتا ہے اور اس سے آپ کو یہ والا فائدہ ہوتا ہے تو ضرور لینا چاہیے. کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی یہ اسپیشلائزیشن کس فیلڈ میں ہے. اگر اس حد تک ہے آپ کا تو یہ اچھی بات ہے, اگر چلتا ہے تو اچھی بات ہے. بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس ایریے سے متعلق جو ہے وہ سوالات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سر میں آئے. جی جی ضرور. سر آن اے لائٹر نوٹ ایک دفعہ پھر یہ بتا دیجیے گا کہ میں ہم کیا کچھ انکلوڈ کر دیں. ایک دفعہ کائنڈلی پلیز. کیا کچھ انکلوڈ کر دیں؟ اپنے نام کے بعد والد صاحب کا تعارف یا پھر کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, ہاں جی, ڈگری آپ لاسٹ ڈگری ظاہر انکلوڈ. آپ اپنا بتاتے ہیں, پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ ملتان سے ہیں, گجرانوالہ سے ہیں, یہ کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ اس طرح بتاتے ہیں کہ آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہاں کی ہے, پھر آپ آ جاتے ہیں گریجویشن کی طرف, پھر آپ ماسٹرز ہیں اور ایم فل ہے. صحیح ہے.
جس نے ایم فل کیا ہوا ہے وہ اس کا تذکرہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا آپ کی کوئی اسپیشل وہ ہے تو وہ کوئی 1 آدھ منٹ ہی دیں گے، زیادہ اتنا ٹائم نہیں دیتے وہ اس کے لیے. تو آپ کو مین چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی اسٹرینتھ ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرف آپ انٹرویو کو لے جانا چاہتے ہیں اس پہ بات اپنی ختم کریں. ٹھیک ہے، اپنے اگر آپ نے کوئی ریسرچ کیا اس کا کوئی حوالہ دے دیں آخر میں، اس پہ بات وہ کر سکتے ہیں سیسز پہ. اچھا جی آپ نے یہ کام کیا اس کے حوالے سے بتائیں. ٹھیک ہے، تو انٹرویو کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ آپ ان کے سامنے نہ ظاہر کریں کہ جو جس میں بعد میں آپ خود ہی پھنسیں، ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، جس سے آپ اپنا اوور کانفیڈنٹلی انہیں بتا بیٹھیں اور بعد میں جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں نہ بتائیں. سر ایک کوشچن تھا. جی جی کریں آپ علی. ڈاکٹر جی صاحب سر وہ تھیسس کا تذکرہ آپ نے کیا تو تھیسس کیا ساتھ لے کے جانا چاہیے اس کی ہارڈ بائنڈنگ وغیرہ، یا پہلے سے وہ جمع ہو جاتی ہے جب ہم ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو وہ پہلے سے ان کے پاس میرا نہیں ہوتی ہے خیال اس کی یا کوئی ہمارے پاس؟ ریکوائرمنٹ ہے، میرا نہیں خیال اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، اور عموماً وہ چیک پہ نہیں کیا جاتا. ایون یونیورسٹیز میں بہت ریئر ہے کہ آپ کوئی یونیورسٹی کے انٹرویو میں بھی ایسا نہیں ہوتا. وہ ضروری نہیں ہے لے جانا. سر نے جو گروپ میں ایڈ دیا ہے نا اس میں یہ ہے کہ آج ڈاکٹر عمران صاحب ہیں وہ القرآن علوم القرآن پر لیکچر لیں گے یا سوال جواب کریں گے. کیا اس بارے میں بھی ہوں گے کہ موجودہ ڈسکشن نہیں ہوگی؟ کیا ہوگی علوم القرآن پہ؟ جی جی سر نے جو میسیج بھیجا ہے نا گروپ میں. بالکل ٹھیک ہے جی. اس میں 2 ہی پورشن تھے، ایک انٹرویو کے حوالے سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ محاضرات قرآن ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے. سر میں اس میں یہ ایڈ کروں کہ آپ علوم القرآن کے ان موضوعات کو ٹچ کریں کہ جو موجودہ دور میں جو ہمارا اس کے ساتھ ملتا ہو، یا ایسے موضوع جس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو، مثلا جو متلقہ کے بارے میں اور خلا کے بارے میں، حد سرقہ کے بارے میں. اس اچھا کے یہ جو علاوہ جو ہے نا متعلقہ یا خلا ہے نا یہ علوم القرآن کا موضوع نہیں ہے، یہ تو فقہ کے ہیں. یہ ہم فقہ میں نہیں، یا مثلا فقہ بال مطلقات طرف بسنا بیان فوسین ثلاثۃ قروء، جو پھر اس کے بعد جو بڑا اس میں جو سورہ آل عمران میں سورہ نساء میں غالباً وہ تھوڑے بہت وراثت کے آ جاتے ہیں، تو ان کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے تو بات ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے اس کی بنیاد قرآن ہے، یعنی فقہ کی بنیاد بھی تو قرآن ہے نا، مصادر فقہ جو ہیں. لیکن علوم القرآن اور تفسیر یا وہ ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب ایک طرف علوم القرآن ہے اور اچھا یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک انٹرویو میں جو ہے وہ علوم القرآن اور علم تفسیر جو ہے اس کا ڈفرینس بھی پوچھا گیا. تو ہم نے اس سیشن میں جو ہے وہ علوم قرآن جو ہے اس کے حوالے سے پڑھنا ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جدید جو مسائل چل رہے ہیں خاص طور پہ جیسے کھلا کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس وقت ابھی ہائی کورٹ کی کوئی آئی ہے، تقریباً یہاں پہ کوئی 5000 کے قریب عورتوں نے جو ہے وہ کھلا کا دعویٰ کیا ہے. اس حوالے سے کوئی آپ سے کھلا کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے کہ کھلا کیا ہے، اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور عدالتی کھلا جو ہے. اس طرح کی چیزیں کچھ آپ تیار کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا سر وہ ابھی آپ نے بتایا یہ سوال کہ یہ والا علوم القرآن اور اصول تفسیر میں کیا فرق ہے، یہ تھوڑا واضح کرتے ہیں. یہ تو سوال ہے نا، یہ آپ بتائیں آپ کی کیا تیاری ہے اس پہ؟ میں نے جو اس کا پڑھا تھا علوم القرآن کے موضوعات کے اندر ہی ایک اصول تفسیر بھی موضوع ہے، لیکن میرا ایگزیکٹلی اس پہ نا بالکل وہ ایسے، یعنی علوم القرآن جو ہے وہ کلی حیثیت رکھتا ہے اور علم تفسیر جو ہے اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ یہاں میں نے یہ تیار کیا تھا کہ ابھی علوم القرآن کے اندر حفاظت قرآن ہے اور اسباب نزول ہے، ناسخ منسوخ ہے، ہاں اور اس جی. کے بعد آپ نے علوم یہی ہے. القرآن کے جو موضوعات ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ بتانے ہیں کہ وہ کون سے علوم القرآن کس چیز سے یعنی زیر بحث لاتا ہے. ٹھیک ہے، اسباب نزول ہے، ناسخ منسوخ، محکم متشابہ کے بارے میں. اعجاز القرآن بھی علوم القرآن کا موضوع ہے، ایسے غرائب القرآن جو ہے وہ بھی علوم القرآن کا موضوع ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علوم سر ابھی قرآن کے اندر کون سے مباحث اور ہیں. مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بھی اس میں ایڈ کر. ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا اب اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو اس کے اندر بنیادی کون سے چیزیں ہو سکتی ہیں، کون سے سوالات، وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ تیار کرنے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی سوال ڈسکس کیا کہ علوم قرآن اور اصول تفسیر کے اندر کیا فرق ہے، اس کو آپ تیار رکھیں۔ اصول تفسیر کے اندر خاص طور پہ جو شاہ ولی اللہ کا رسالہ ہے الفوز الکبیر جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے مضامین پہ بات ہوتی ہے کہ کون کون سے جو ہیں اس کے اندر باب ہیں یا مضامین ہیں کہ کن موضوعات کو انہوں نے زیر بحث لایا ہے۔ یہ ظاہر ایم اے کے سلیبس کے اندر بھی شامل ہے، تو اس کو لازمی دیکھیں، اس سے کوئی ایک آدھ سوال ضرور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ تفاسیر ہیں، مشہور تفاسیر جو ہیں ان کی خصوصیات ضرور دیکھیں، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بیضاوی ہے، اور مفاتیح الغیب ہے، ایسے احکام القرآن ہے ابو بکر جساس کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بر صغیر کی جو تفسیریں ہیں ان کی بھی دو دو چار چار خصوصیات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں، وہ خصوصیات کہ جو دوسری تفاسیر سے اسے ممتاز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی اپنی ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ آپ نے اس میں رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہاں جو آپ ایم اے کے سلیبس میں متن پڑھتے ہیں قرآن مجید کا، جس میں سورہ مائدہ ہے، سورہ نحل ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ شورہ ہے، اس کے اندر جو احکام پہ بات ہوئی ہے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ بڑے بڑے جو مسائل ہیں وہ کچھ پتہ ہونے چاہیے، اس پہ جا سکتی ہے بات، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے وہ اس سے ریلیونٹ کوئی سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر اگر جی سر اگر کوئی حافظ ہو اور ہاں، اس سے کچھ سنا جائے قرآن میں سے کسی بھی جگہ اور اس کو نہ آئے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی مطلب نیگیٹو میں آ جاتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے وہ سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا کیسے امپیکٹ لیتا ہے، لیکن اگین اگر کوئی حافظ ہے اسے ہونا چاہیے یاد کچھ نہ کچھ۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھئی سرے سے ہی سارا ہی بھولا ہوا ہو، یاد ہوتا ہی ہے عموماً، یا نہیں ہوتا تو وہ ظاہر انسان بھول سکتا ہے، باقی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا۔ اگین وہی بات ہے کہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب آپ کو نہیں آتا یا آپ بھول چکے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ اعتماد نہیں کھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ایکسکیوزز بھی سر، نہیں دیں، آپ ایکسکیوزز بھی نہ دیں کہ اچھا جی آپ کے ساتھ یہ ہوا، اس وجہ سے یہ ہو گیا، ایسے ہو، یہ بھی نہیں دینے آپ نے۔ جو نہیں آتا وہ سوری، ہاں جی، مطلب معذرت سر کر ہم لیں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، غلط جواب نہ دیں، یعنی یعنی ٹھیک۔ کہ یہ نہ کہا جائے کہ مجھے یاد تھا لیکن بھول گیا ہوں، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، یہ بھی نہ کمنٹ دیے جائیں۔ ہاں جی، اچھا سر، یہاں پہ نا ایک سوال ہے، یاد تو کیا ہے لیکن تھوڑا بھول رہا ہے، تفسیر اور تعویل، تفسیر کی بھی اقسام ہوتی ہیں نا، معصور اور برائے، تعویل کی بھی کوئی اقسام نکلتی ہیں آگے جا کے کوئی؟ کس کی؟ نہیں، اس کی نہیں ہے، یہ اس طرح ویسے ہاں، آ رہے ہیں ہم، لیکن تفسیر کے جو حوالے سے ہے نا، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، اس میں تفسیر بالرائے کی جو اقسام ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اچھا جی تفسیر بالرائے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر بالرائے ظاہرہ دو طرح کی ہوتی ہے، محمود ہے اور مذموم ہے، وہ آپ کو تھوڑا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے جو ہے نا نہیں میں نہیں شاہ ولی میں اللہ نے، میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر صرف کہ انہوں نے پوچھ رہے ہیں ایک تفسیر ہے ایک تعویل ہے، تفسیر کا مطلب ہے کھول کر بیان کرنا یا واضح کرنا، تفسیر تعویل کا مطلب ہے رجوع کرنا، لیکن اگر وہ کہیں کہ تفسیر بالمعصور کی ہم نے مثال دے دی، تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ، تو اس کی بھی کوئی مثال ہے ہمارے ذہن پاس کس تعویل کی؟ کس کی؟ تعویل کی یعنی عقلی تفسیر بالرائے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا تفسیر بالرائے کو ہی تعویل کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں
तावील जो है ना वो तफसीर के अंदर ही मतलब उस एक हिस्सा है ना, एक तरफ कुछ आयात की तफसीर हो रही है, कुछ की तावील होती है, ठीक है, यानी बातनी मानी की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अलग से तावीली कोई लिखी हो, ठीक है। अब इसमें ये है कि किन के नज़दीक तफसीर और तावील, जैसे वो हैं इब्न जरीर तबरी जो हैं, उनके नज़दीक तफसीर और तावील जो है वो एक ही मानों में इस्तेमाल होता है। अब मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन की जो तफसीर और तावील के बारे में आरा हैं वो वहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि अलग से तावील पे कोई हो, तो ऐसा नहीं है। तावील तो जाहिर है कुछ आयात की तावील होती है, बाकी की तफसीर सर होती है। सर जी इसमें तावीलात अहले सुन्नत आ नहीं जाएगी अपना जो अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह की? ठीक है, अगर वो है तो आप कर सकते हैं, मैंने उसे नहीं नहीं देखा। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 तफसीर भी मासूर है। तफसीर बिल मासूर, जिसे तफसीर इब्न जरीर तबरी है, और इसके बाद तफसीर इब्न कसीर है, और 2 और है, तफसीर बगवी है, और तफसीर बिल राय जो है ये तफसीर बेजावी है। इसके अलावा सैयद महमूद अलूसी की है रूहुल मानी। तो क्या इस तरह ये तवील की भी कोई तफासीर हैं कोई? ये अभी भाई ने एक तस्करा किया है, उनकी मालूमात के मुताबिक जो है हैं तावीलात। तावीलात अहले सुन्नत जो है ना अबू मंसूर मातुरीदी अलैह रहमा की है, और ये अमूमन जो मुतज़िला ने जिन आयात पे जो है ना वो किया है ना, जिन आयात से इस्तेदलाल किया है, तो उनके जवाबात उन्होंने उसमें जो है वो तावीलात अहले सुन्नत के नाम से एक तफसीर लिखी है। हाँ, लेकिन वो तो मुंतखब आयात की होगी ना, सारी आयात की नहीं हो सकती जी ना। मुंतखब आयात की। हाँ जी, तो कुल्ली तौर पे नहीं हो सकती। कुल्ली तौर पे अगर हो सकती है तो वो वही हो सकता है कि तफसीर बिल मासूर है और तफसीर बिल राय। तावीलात तो मुंतखब आयात की मेरे होगी। ख्याल सर मेरे ख्याल में सर सर असल में तावील को ये ना था। तफसीर भी राय में महल शामिल करेंगे तावीलात को। हाँ जी, तावीलात जाहिर है राय के अंदर ही होती है ना। और ठीक। बिल्कुल सर असल में ये हुआ था कि पहले जो अल्लामा इब्न जरीर तबरी ने 310 उनकी तारीख वफात है, तब तक तावील और तफसीर में कोई फर्क नहीं था। एग्जैक्टली। मतलब वो सिर्फ आयात के माना समझने के लिए, जाहिर है अब इब्न जरीर तबरी ने जब लिखा है कि अत्तावीलु फी कौलिही ताला, और बल्कि तफसीर यानी का उन्होंने नाम ही जामिउल तावील को बयान फी तफसीर के माने तावील में भी आहिल लिया। कुरान लिखा है। हाँ जी, लेकिन बाद में जब सर अकायद का मसला आया और सिफात वगैरह में इख्तिलाफ हुआ, तो फिर जो तावील थी वो उसकी तखसीस ऐसी आयात के साथ कर दी गई जिनका ताल्लुक सिफात से है। मसलन कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ठीक है, या वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, या जी इस जी। तरह की जो जिनका ताल्लुक आयात सिफात से है, तो उनकी जो तफसीर थी उसको खुसूसी तौर पे तावील का मान दे दिया गया। तो इसलिए कोई ऐसी जो तफसीरें ऐसी जिस तरह मैंने जिक्र किए वो असल में अकायद की आयात से मुतल्लिक हैं। तो बिल्कुल, वो जो मुंतखब बाद में आयात हैं जिनकी तावील, जिनको अलग से तावील का कहा गया। और सर मेरा ख्याल ये है कि तावील अगर सही हो तो उसको तफसीर बिर्राह महमूद कहेंगे, और अगर बिल्कुल तावील गलत हो तो उसको तफसीर बिर्राह मजमूम कहेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसमें मैंने काफी जैसे अकवाल है पहले ना, बताया कि ये भी कौल तफसीर है बिल और भी राय जो कौल। है उसकी फर्दर तकसीम हो सकती है, तफसीर बिल राय महमूद और मजमूम। और उसमें अब पता होना चाहिए, इब्तदान तो तफसीर बिल राय को जो है ना, वो जब अकायद का मामला आया तो उस वक्त इसको नहीं वो किया गया, लेकिन बाद में इसकी तकसीम कर दी गई कि जो उसके जो क्लासिकल थॉट है, यानी मुतकद्दिमीन की आरा से मुखालिफ नहीं है, तो वो ठीक है, महमूद है। और अगर कहीं पे सही नहीं है या उस थॉट से हट जाते हैं मुफस्सिरीन, तो वो फिर मज़मूम हो गए। जैसे मुतज़िला का तज़किरा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुतज़िला की बात हुई है, तो मुतज़िला के जो बड़े बड़े हैं मसाइल हैं, उसमें एक आता है सबसे बड़ा जो काबिल एतराज़ है, वो कौन सा है जी? सर इनके 5 सर खल्क़ अकायद हैं कुरान बड़े, का मुतज़िला हल्के के जो कुरान के 5, हवाले से, किसके हवाले इनके से? 5 खल्क़ कुरान कुरान का के मसला। मखलूक। हाँ जी, खल्क़े कुरान, बाकी तो इनके है जो जाहिर है उनके 5 जो बड़े, अकायद हैं वो ठीक है, 5 वाली बात। लेकिन जो खल्क़े कुरान है
اس پہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن مخلوق ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور اس میں یہ پھر انڈائریکٹلی یہ سوال ہو سکتا ہے اچھا جی کس نے اس کا دفاع کیا، کس نے کیا تھا دفاع؟ امام امام احمد بن احمد حنبل بن حنبل امام۔ رحمۃ اور پھر اللہ۔ یہ سوال ہو سکتا ہے اچھا نے جی کیا تھا خلق قرآن سے مراد کیا ہے ویسے؟ خلق قرآن سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کہتے ہیں کلام قرآن اللہ۔ اللہ کے مخلوق ہے، ہم، اور یہ جس طرح اگر اس کو اللہ کی صفات مانا جائے تو اللہ کے تعدد قدمات ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی یہ توحید کے اندر توحید کا مطلب ہے ایک ہونا، تو پھر تو توحید میں جو ہے نا وہ تعدد لازم آئے گا، اس لیے اللہ کی ذات اور ہے، اور یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ مخلوق ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گا، وہ یہ نظریہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ اسے ذرا سمپلی ڈیفائن کر دیجیے گا۔ ہاں جی، اصل میں قدیم اور حادث جو ہے نا اس کی بحث یہاں پہ پتہ ہونی چاہیے کہ جو قدیم ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات جو ہیں یہ ساری قدیم ہے۔ اب اگر اسے آپ حادث قرار دیں تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام یعنی اللہ کی صفت ہے یہ، تو اسی مت میں اس صورت میں جو ہے اللہ کی صفت کو آپ قدیم کے بجائے حادث مانیں گے، تو یہ مسئلہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ ابھی میرا سوال اصول تفسیر سے متعلقہ ہے۔ جی جی، تو سر یہ اصول تفسیر سے متعلقہ کیا اہم سوالات ہو سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کر دیجیے۔ اصول تفسیر کے حوالے سے جو ہے نا میں یہاں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہے اس حوالے سے اصول تفسیر کی ایک تو ہم نے بات کی، ٹھیک ہے، کہ علم تفسیر جو ہاں اس کے ماخذ پہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی اقسام پہ بات ہو سکتی ہے جو ہم نے تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے کی بات کی، پھر اس کے بعد تفسیر بالرائے کے دو جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، پھر تفسیر اور تعویل میں فرق ہو سکتا ہے، پھر تفسیر بالرائے پہ جو مشہور تفسیریں ہیں، یہ تفسیری لٹریچر ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اصول بھی پتہ ہونے چاہیے، اور پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تفسیر بالرائے محمود جو ہے ان کے مطلب ماخذ کیا ہیں یا مصادر کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور منہج اور اسلوب، منہج اور اسلوب جو ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے مفسرین مضمون، ہیں تفسیر بالرائے مضمون، مقدمین ان کی خصوصیات پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے نا آپ کو؟ نہیں سر، ہو رہی ہیں، سلائیڈ ہو رہی ہے نا جس میں لکھا ہوا ہے تاریخ اسلام کے عظیم مفسرین؟ نہیں یہ نہیں ہو رہی، مثالی گروپ نہیں ہو سر رہا ہے۔ یہ نہیں شو ہو رہی۔ اوہو کچھ اور کھلا ہوا ہے، میں سمجھا یہ والا شو۔ مثالی گروپ کی طرف سے اب ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے ہاں اب۔ جی ہاں جی، اب چلے میرے خیال میں میٹنگ کا ٹائم بھی اوور ہونے والا ہے، تو ہم ری جوائن کرتے ہیں سیشن کو، ٹھیک ہے، پھر یہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے جو ہے نا شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ ایک لاسٹ منٹ ہے، آپ نا اسے ری جوائن کریں، کچھ کلاس